ملتان کی سیریز کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ ملتان میں دیکھنے لائق بہت کچھ ہے۔ یہ ایک تاریخی شہر ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ ابھی عصر کا وقت ہے اور شام ہونے کو تھوڑا وقت باقی ہے۔ اس وقت ملتان کے قاسم فورٹ میں موجود ہوں اور حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ سو لیٹس گو ٹوگیدر۔ مزار کے بالکل سامنے یہ پرانا کنواں ہے جو اب سوکھ چکا ہے اور لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ اس کو باقر خان جو اس دور میں ملتان کا گورنر تھا یا صوبہ دار تھا، اس نے شہنشاہ جہانگیر کی حضرت بہاؤالدین زکریہ سے عقیدت اور لوگوں کے استعمال کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ یہ دربار حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ اس کا انٹرنس گیٹ ہے۔ اور اس کے دروازے میں یہ شخص صبح سے شام تک بیٹھا رہتا ہے اور نعت اور قوالی گاتا ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ نوازوں کا صدقہ ادا ہو، گھر پہ آیا ہوں بڑی پھل سواری۔ دربار میں داخل ہونے کے بعد اس کے صحن میں بہت سارے کبوتر دیکھنے کو ملتے ہیں جو ایک قابل دید منظر پیش کرتے ہیں۔ لوگ ثواب کی نیت سے انہیں دانہ ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف جانے والے تمام راستے اس کے بندوں کے دلوں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں۔ آپ ایک صاحب ثروت ولی تھے۔ جب بھی زمین ملتی خرید فرماتے اور مریدوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ آپ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آپ 1170 کو کروڑ لالی سن میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق سہر وردیہ سلسلے سے ہے۔ آپ کے دادا شاہ کمال الدین علی شاہ قریشی مکہ مکرمہ سے خوارزم کے راستے ملتان پہنچے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی نے آپ کو بغداد میں خلافت سے نوازا اور زکریہ کا لقب عطا فرمایا اور آپ کو ملتان بھیج دیا۔ آپ نے 15 سال بہت سے علاقوں کا سفر کیا اور بہت سے ہندوؤں کو اپنی تعلیمات سے مسلمان کیا۔ آپ بچپن سے ہی کافی ذہین تھے اور کم عمری میں ہی آپ کی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی تھی۔ 7 سال کی عمر میں قرات کے ساتھ قرآن پاک حفظ فرمایا اور قاری مشہور ہوئے۔ 12 سال کے ہوئے تو والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن اپنی تعلیم جاری رکھی اور ملتان سے خراسان کا سفر کیا، جہاں پر 7 سال تک بزرگان دین سے علم حاصل کیا اور اس قدر کمال حاصل کیا کہ درجہ انتہا کو پہنچ گئے، اور بخارا میں 8 سال کے تحصیل علم کے بعد مکہ مکرمہ حج کرنے چلے گئے اور پھر ملتان چلے آئے۔ آپ سے کشف و کرامات کے بہت سے واقعات منسوب کیے جاتے ہیں جو کہ مورخین کے مطابق حقیقت پر مبنی ہے۔ ان جیسی عظیم ہستیوں نے اپنی پوری عمر عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت میں بسر کی۔ دنیا کی محبت اور کشش ان کے لیے بے معنی تھی۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ علم و تدریس کے لیے ایک عملی درسگاہ کا قیام عمل میں لائے تھے جو ان کے خانقاہ کے ساتھ تھا۔ اس کے 2 شعبے تھے۔ ایک شعبے میں علماء تربیت حاصل کرتے تھے اور دوسرے شعبے میں مبلغین اسلام اسلامی تعلیم اور طریقوں سے بذریعہ استاد استفادہ کیا کرتے تھے۔ ان حضرات کو اس بات کا سبق دیا جاتا تھا کہ وہ جس علاقے میں یا ملک میں جائیں وہاں کی معاشرت اور زبان سے واقفیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے حضرت شیخ نے کئی علاقوں
اور ممالک سے ایک عالم اور فاضل شخص کو ملتان بلا کر اپنی درسگاہ میں بحیثیت استاد کے مقرر کر دیا تھا اور انہیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کر دی گئی تھی۔ حضرت شیخ کی تعلیم اور حکم کے مطابق تبلیغی جماعت سوداگروں کی شکل میں ملتان سے روانہ ہو جاتی اور دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی دکانیں کھولتے اور اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت شروع کر دیتے، اور جب ان کی ایمانداری اور شرافت، عفو و درگزر، تحمل مزاجی سے گاہک اور حلقہ احباب متاثر ہوتے، تب وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے، اسلام کی دعوت دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مشرق بعید کے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں جو کروڑوں مسلمان نظر آتے ہیں، وہ ان بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامات کی بدولت بر صغیر کے وہ علاقے جہاں پر جہالت کی تاریکیاں تھیں، وہاں پر اسلام کی روشنی انسانیت کو شرف بخشا اور بت خانوں کی بنیادوں تک ہلا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 21 دسمبر 1262 میں تقریباً 91 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے پردہ فرمایا اور اس جگہ مدفون ہوئے۔ آپ کے قبر کے ساتھ ہی آپ کے والد محترم شیخ وجیہ الدین غوث کی قبر ہے، اور یہ خالی قبر کی نشانی ہے کہ یہاں پر حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ مدفون تھے، جنہیں بعد میں یہاں سے نکال کر تھوڑا فاصلے پر دفنایا گیا۔ آپ کا مقبرہ 800 سال پرانے ملتانی طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور یہ پہلی عمارت ہے جسے چمکیلی نیلی ٹائلوں سے سجایا گیا تھا، جو بعد میں ملتان اور جنوبی پنجاب کا ایک مخصوص انداز بن گیا ہے۔ یہ مزار بہاؤدین زکریا کی اولاد اور عقیدت مندوں کی سینکڑوں قبروں سے گھیرا ہوا ہے، اور یہ مقبرہ آپ کے اپنے خرچ پر بنا ہے، اور آپ کے نام سے ملتان میں ایک یونیورسٹی بھی بنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت کے رکن شاہ محمود قریشی مزار کے سجادہ نشین تھے، لیکن انہیں 2014 میں اس عہدے سے ہٹایا گیا تھا، جب ان کے عہدے کو سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے مبینہ طور پر استعمال کرنے کے خلاف عقیدت مندوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا۔ قدرتی طور پر یہاں پر ایک عجیب سا سکون سا ہے اس جگہ پہ، اور وہ سامنے جالیہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر جو لوگ منتیں مانگتے ہیں تو وہ لوگ یہاں پر دھاگا باندھتے ہیں، وہ جگہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی۔ تو حکمت بھائی بھی میرے ساتھ ہیں یہاں پر، اور یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو یہاں پر جو لوگ دھاگے باندھتے ہیں منت کے لیے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم دھاگا باندھیں گے تو ہماری منت پوری ہوگی۔ تو حکمت بھائی، آپ کا کیا خیال ہے، دھاگا باندھنا ہے یا نہیں؟ میں تو کوئی منت ہے دل میں؟ نہیں مراد ہے؟ فی الحال تو کوئی نہیں۔ اچھا۔ اور یہ نواب کے سرخان صاحب کی قبر ہے، جو کہ مزار کے احاطے میں ہی آتی ہے، اور اس پر لوگ دھاگے باندھتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ مزار کی دوسری طرف پر لات کا مندر تھا، جو کہ ہندو انتہا پسندوں کے 1992 میں بابری مسجد کو گرانے کے بدلے میں مسلمانوں نے یہاں پر یہ مندر گرایا تھا، لیکن اس کی بنیادیں آج بھی موجود ہیں، اور ملتان ہندو مذہب کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ ہندوؤں کی مشہور تہوار ہولی بھی یہاں سے شروع ہوئی تھی، جس سے گمان ہوتا ہے کہ یہاں کی آبادی کی اکثریت ہندو مسلمان ہوئی ہے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں اور تہواروں میں ہندو رسومات کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار یا دربار بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔